بات یاد رکھو، انبیاء اکرام علیہم السلام پر آن کی آن موت وارد ہوتی ہے۔ یہ بات میری نہیں، محدثین نے اس کو لکھا ہے، اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر موت اللہ کا وہ جو قانون ہے اس کا اطلاق آن کی آن، اور پھر وہی حیات جاودانی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اس بات کو تحریر کرتے ہیں، اور حدیث متواترہ علم قطعیہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام ہمارے علماء اور بالخصوص علماء اہل سنہ و جماعت کے نزدیک دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک آن ان پر موت وارد ہوتی ہے، پھر حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے۔ اور جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزرے، اس حال میں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری دلیل ابو نعیم کے الفاظ حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور امام بہقی نے کہا کہ انبیاء کے وصال کرنے کے بعد ان کی زندگی ثابت کرنے کے لیے واقعہ معراج دلیل کے طور پر کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت انبیاء میں ہر ایک جماعت کو ملے، یعنی معراج کی شب نبی علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ہر نبی کو ملے ہیں۔ اگر ان نبیوں کو زندگی نہیں تھی تو پھر ملے کیسے ہیں؟ کیا حضور علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے ملاقات کی ہے؟ اور پھر نماز کے وقت نبی علیہ السلام نے امامت کروائی مسجد اقصی میں، اور انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ فرماتے یہ حیات انبیاء پر دلیل ہے کہ نبی اپنے قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں، اپنے جسم و جان اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام شہداء کی قبروں کی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح ہے۔ انبیاء کی زندگی قبروں میں اسی طرح ہے جس طرح دنیا کے اندر زندگی۔ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری۔ معراج شریف کی رات تمام صف انبیاء اکرام کی کلی طور پر موجود، اور شیخ علی قاری رحمت الباری فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام اس حدیث کی روح سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں، ان کا جسم زمین نہیں کھا سکتی۔ تمام انبیاء بھی اسی طرح زندہ ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں۔ اور پھر فرماتے ہیں شیخ محمد عابد سندھی اپنی شرح مسند امام ابو حنیفہ میں فرماتے کہ تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریفہ میں زندہ ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کی قبر شریفہ پر ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے حضور علیہ السلام اس کو پہچانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ان کے مزار اطہر پر جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کی خبر حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے۔ ابن مسیب فرماتے ہیں کہ واقع ہرا کی رات میں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ نبی علی میرے سوا مسجد نبوی میں کوئی نہیں تھا، اور جس وقت بھی نماز کا وقت آتا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے آذان کی آواز آتی تھی، اور اقامت و نماز بھی ہوتی اور میں نماز پڑھتا۔ فرماتے واقع ہرا میں جب آذان نہیں ہوتی تھی تو میں اس وقت سمجھتا جب نماز کا وقت تو حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی۔
جماعت کی آواز آتی، میں اس اذان اور تکبیر اور جماعت پر اپنی نماز کو قائم کرتا، تو اس پہ کثیر، اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر اسی طرح اللہ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے جیسے ایک دنیا کے اندر زندگی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔